شنو خبرې پکې روانې دي. خو زموږ د صوبې گورنر او وزیر اعلیٰ خپلو کې د جنګ دیکھیے میں نے جب اوتھ لیا تھا اس کے بعد میں نے ایک پریس ٹاک کی اور اس کے بعد میں نے چند دنوں تک ایک پریس ٹاک کی جس میں نے صوبے سے اور صوبائی وزیر اعلیٰ سے یہ بات کی تھی کہ میں وفاق میں آپ کا نمائندہ بنوں گا, آپ کا مقدمہ لڑوں گا, صوبے کا مقدمہ لڑوں گا اور میں کبھی بھی صوبے اور مرکز کے درمیان جو ہے وہ نفرت نہیں پھیلاؤں گا, بلکہ میں کوشش کروں گا پل کا کردار ادا کروں. میں کبھی بھی گورنر ہاؤس جو ہے وہ سی ایم ہاؤس کے خلاف سازش کر نہیں بنے, لیکن وہ سمجھیں کہ میں نے شاید کوئی کمزوری کا مظاہرہ کیا یا کوئی ایسی چیز کی, میں نے مقابلے کی دعوت دی. پھر ان سے میں نے کہا آپ بلا لیں ہم آ جائیں گے. میں نے اس لیے نہیں کی کہ میں کوئی کمزور شخص تھا یا کوئی کمزور پارٹی تھی. میں صوبے کی بہتری کے لیے بات کرتا ہوں, صوبے کی امن و امان کے لیے بات کرتا ہوں, صوبے کی اکانومی کے لیے بات کرتا ہوں. لیکن جو ان کا عادت ہے کہتے ہیں ہمیں سب کچھ پتہ ہے. جب انڈیا جاتے ہیں, افغانستان جاتے ہیں, یورپ جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, کہتے ہیں آپ لوگوں سے ہمیں زیادہ پتہ ہے آپ کے ملک کے متعلق. بقول عمران خان صاحب کی جدھر بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں اس ملک کے متعلق مجھے سب سے زیادہ. تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں شاید کوئی یوتھیا ہوں یا ان کا کوئی ایم پی اے, میں نے منیسٹر جن کو روزانہ گالیاں دیتے ہیں اور بےعزت کرتے ہیں تاکہ وہ سنے گا. لیکن میں نے کہا کہ یہ نہیں, آپ اگر جو بات کریں گے آپ اس کے جواب دے دیں گے, لیکن آپ بتائیں کہ آپ نے 10 سال کیا کیے صوبے کے لیے, آپ کے آگے روڈ میپ کیا ہے, آپ صوبے کی ترقی کی بات کریں. سیاست ہے لڑائی, ہم اپنی لڑ لیں گے جو بھی ہے, سیاست اپنی بھی کر لیں گے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ صوبے میں امن و امان ہو. صوبے میں امن و امان ہوگا تو صوبے میں بزنس مین آئیں گے, یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے, نہیں ہوگا تو کوئی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کاروبار چلیں گے, اسی طریقے سے لوگوں کو روزگار ملے گا, چیزیں ہوں گی. یہ صوبے کی بہتری کے لیے. جب میں سوال کرتا ہوں کہ یار 15 سال سے فرسٹ کلاس کرکٹ یہاں پر نہیں ہوئی, کھیلوں کے میدان غیر آباد ہیں, یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ آپ 3 ارب روپے رکھ رہے ہیں اپنی یونیورسٹیوں کے لیے, جہاں پہ 34 یونیورسٹیاں ہیں جس میں سے 26 وائس چانسلر ہوئی ہیں. پھر آپ 3 ارب روپے پچھلے سال بھی رکھیں, اس سال بھی آپ رکھیں. آپ مقابلہ کرتے ہیں باقی صوبوں کے ساتھ. پنجاب نے 5 سے 7 ارب روپے رکھے ہیں, سندھ نے 25 ارب روپے رکھے ہیں. تو ہیلتھ کمپٹیشن میں ہیلتھ کے حوالے سے آپ ڈیٹا نکال لیں, ساری دنیا ڈیٹا نکال لیں کہ خیبر پختونخوا سے کتنے لوگ علاج کرانے کے لیے سندھ گئے ہیں اور سندھ سے کتنے لوگ جو ہیں یہاں پر آئے ہیں, یا پنجاب سے یا بلوچستان سے. کیونکہ ہمارا 10 سال میں تو ہے سسٹم بہت ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ ان کے بڑے بڑے یہاں پہ لوگ ہیں جن نے اس کو ٹھیک ہے. امریکہ تک کے لوگ بیٹھے ہیں جو ان کے رشتہ دار ہیں جو اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو حق تو یہ ہے کہ ہمارے خیبر پختونخوا نہیں بلکہ پنجاب, سندھ اور بلوچستان سے لوگ یہاں پر آتے ہیں. یہ سارے لوگ جا رہے ہیں سندھ میں. لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ سندھ کا ماڈل اچھا ہے یا کیپی کا کوئی ماڈل اچھا ہے یا کسی اور صوبے کا اچھا ہے, اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ہیلتھی کمپٹیشن یہ ہونا چاہیے کہ 3 ارب روپے اگر سندھ نے 25 ارب رکھے, آپ 30 ارب رکھیں. اگر آپ کہتے ہیں آپ یوتھ کی بات کرتے ہیں, سندھ نے تو پچھلی حکومت میں اسٹوڈنٹ کی پابندی ختم کر دی, آپ بھی ختم کر دیں, آپ بھی کھیلوں کے میدان آباد کر دیں. کبھی سندھ نے یہ رونا نہیں رہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تنخواہ دینے کے لیے. آپ تو روزانہ روتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 سال میں آپ نے کیا کیا کہ آپ پاس تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں. ہم نے تو ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا 2008 سے 2013 تک, آپ نے بھی دیکھا, جس میں آپ لوگوں نے بھی قربانی دی, جس میں سیاستدانوں نے بھی دی, سول سوسائٹی نے بھی دی, فوجیوں نے بھی دی, پولیس کے نوجوانوں نے بھی دی, تمام طبقے فکر کے لوگوں نے دی. ایک پرامن صوبہ کے حوالے کیا تھا. آج صوبے کی سچویشن آپ دیکھ لیں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ صوبے کے حالات ٹھیک ہے تو بھی مان لیجیے ٹھیک ہے. اگر یہ بدامنی ہے تو کیوں بدامنی ہے, کس وجہ سے ہے, اس کو بھی دیکھیں نا کیوں ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کا کام ہے لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بحال کرنا, گورنمنٹ کو جو ہے ریٹ آف گورنمنٹ قائم کرنا, تو صوبہ کریں نا. آپ وسائل کی بات کرتے ہیں, کسی کے پاس کوئی ڈیٹا ایسا نہیں ہے. کوئی کہتا ہے 500 ارب دینے, کوئی کہتا ہے 700 ارب دینے. NFC ایوارڈ جو پچھلے دور میں ہوا تھا 2009 میں آصف علی زرداری صاحب کے دور میں 7th NFC ایوارڈ, اس کے بعد کوئی NFC ایوارڈ امپلیمنٹ نہیں ہوا. ان کی حکومت مرکز میں بھی تھی, صوبے میں بھی نہیں ہوا. یہ صوبائی جو وسائل ہیں جو مرکز آپ کہہ رہے دینے, وہ تو عمران خان بھی وزیر اعظم تھے, اس سے کبھی انہوں نے مانگے. انہوں نے ڈر کے ہمارے وہاں پر آواز نہیں اٹھائی ایسا کہ ہماری نوکری چلی ہے. لیکن ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹھ کر ایک اپنا مقدمہ بنانا چاہیے وفاق کے لیے. ہمارے جتنے پیسے وفاق کے دینے ہیں, چاہے وہ پھر اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے اس وقت تماکو سیس بھی وفاق لے رہے ہیں 18 درجے کا, ہمارا حق بنتا ہے. ہم سستی بجلی پیدا کر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ گیس پیدا کر رہے ہیں, ہم 90,000 بیرل اگر تیل پیدا, اس میں سے 50,000 بیرل ہم پیدا کر رہے ہیں. اگر یہ چیزیں ہیں تو آئین بھی کہتا ہے کہ سب سے پہلا ہمارا بنتا ہے, اس کے بعد پھر باقی صوبوں کا. وہ سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ بجلی کے ہمارے پاس ہے, گیس کی ہمارے پاس ہے. لیکن جب گندم کا سیزن آتا ہے تو پنجاب ہماری گندم بند کر دیتا ہے, آٹے کا سیزن آتا ہے تو آٹا بند کر دیتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی چیز بند کرنے کے, لیکن ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ایک DC 16 گریڈ کے افسر آ کے یہ چیزیں بند کر دیتے ہیں, تو ہمارے لوگ بھی محسوس کرتے ہیں پنجاب ہم پہ گندم کیوں بند کر دیں.
آٹا کیوں بن گیا ہمارا, اور ہم تو اپنے وسائل دے رہے ہیں. آج بھی ہمارے پانی کا شیئر 1991 اکاؤنٹ کے بعد جو ہمارے پانی کا شیئر بنتا تھا, تینوں صوبوں کو اپنا حصہ مل گیا سوائے خیبر پختونخوا. اگر آپ رینی کینال کی بات کریں, اگر آپ تھر کینال کی بات کریں, اگر آپ کچی کینال کی بات کریں, تینوں صوبوں میں نہریں بن گئی ہیں سوائے خیبر پختونخوا کے. تو یہ چیز ابھی ہم نے پرائمری کو ٹیک اپ کیا ہے چشمہ لیف کینال کے ایشو, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اسی سال چشمہ لیف کینال کو افتتاح کریں گے, تاکہ اب ہم یہ نہیں کہا کہ یہ پانی اگر پنجاب نے یا سندھ نے یا بلوچستان نے خرچ کیا تو ہمارے اتنے پیسے بنتے ہیں, بندے تو ہیں, لیکن ہم نے تو یہ کیس نہیں پریزنٹ کیا کہ ہمارے یہ پیسے بنتے ہیں. نعم نو په داسې حال کې بیا وزیر اعلی د پنجاب د بجلی بندولو خبره کوي, تاسو د وزیر اعلی ملاتړ کوئ؟ نہیں, اس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہمیں ایک میں تمام سیاسی جماعتوں کے پاس گیا ہوں, ان کے ساتھ میری میٹنگ بھی ہوئی ہے, اور میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کیا کہ آپ ہمیں ایک ایک پارٹی کا نمائندہ دیں تاکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک ٹاسک فورس بنائیں, ایک گرگ بنائیں, تاکہ ہم ایک مقدمہ تیار کریں وفاقی, اور ہم دلیل اور دلائل سے اپنا مقدمہ جیتے. ہم فلمی ڈائلاگ سے یا گالیوں سے نہیں جیتے, نہ فلمی ڈائلاگ سے مقدمہ جیتا جاتا ہے, نہ گالیوں سے جیتا جاتا ہے. مقدمہ ہمیشہ دلیل اور دلائل سے جیتا ہے, تو ہم دلیل اور دلائل کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں. آپ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بجلی کا وہ بند, تو بند کر لینا, کسی نے منع کیا؟ صبح اس کے پاس ہے, کر لے بند, اختیار اتنا ہے کہ بند کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے, 3 ڈسکوز ہیں صوبے کے, ٹیسکو اور جو ہے ہزارہ کا ہیسکو کہتے ہیں, جو بھی نام ہے, 3 ڈسکوز ہیں, صوبے حکومت سنبھال لیں. ہاں, جو پیسے جو حساب کتاب مرکز کے ساتھ پرانا ہے وہ کرنا ہے, وہ اس کے پاس بیٹھ جائیں, جو پیسے آپس میں لینے دینے وہ کر لیں, لیکن آج کے بعد پھر صبح حکومت چلانا شروع کر دیں, اس میں 24 گھنٹے بجلی جو ہے وہ دیتے رہیں, ادھر بیٹھے رہیں, چاہے بٹن آف کرتے ہیں چاہے آن کرتے ہیں, چاہے جو بھی کرتے ہیں ان کی مرضی ہے. پھر آسان طریقے, اس میں کوئی طریقہ وہ نہیں, چاہے بیٹھیں اور اس کو خود لے لیں, لیکن لیں گے نہیں. یہ صرف بات تک ہے. دیکھیں یہ چیزیں جو ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو اعتماد میں لانا چاہیے, لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے اور چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. گورنر صاحب, فوجی آپریشن پنجاب سندھ بلوچستان کسی جگہ بھی نہیں ہو رہا, کچے کے ڈاکو. اس صوبے میں فوجی آپریشن کی پاکستان پیپل پارٹی حمایت کر رہی ہے, ہونا چاہیے آپریشن کے نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان گئے تھے بلاول حسن زرداری صاحب, وہاں پر اپنی پارٹی کے لوگوں نے اور وہاں پہ پارلیمنٹیرین نے کوئی ریزرویشن ظاہر کی تھی. خیبر پختونخوا میں بھی بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کسی چیز پہ ہوئی تھی. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ میں APC جو ہے وہ بلاؤں گا, اس کے بعد یہ فیصلہ ہوں گا. میری وزیر اعظم صاحب سے شاید اسی ہفتے یا اگلے ہفتے میٹنگ ہو, اور میں نے ان سے کہا ہے میڈیا کے ذریعے کہ آپ APC فی الفور بلائیں. خدا نخواستہ آپ اس لیے نہ انتظار کریں کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا ثانیہ اور اس کے بعد آپ APC بھی بلائیں اور سب کچھ کریں, تو ابھی بلائیں, اور اس کے اوپر آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, تمام اسٹیک ہولڈرس کو ہم بول لیں. جب ڈیرہ اسماعیل خان میں, جو کہ میرے علاقہ بھی اور CM صاحب کے جہاں پر ججا ہوا ہو رہے ہیں, جہاں پر کسٹم میں ڈی سے لوگ شہید ہو رہے ہیں, جہاں پر فوج اور پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں, جہاں پر ہیلتھ کے جو ہے وہ لوگ شہید ہو رہے ہیں, جہاں پر جو ہے بھتے دیے جا رہے ہوں, لکی سیمنٹ فیکٹری کے حوالے سے رہتے ہیں. CM صاحب خود کہہ کہ میں بھی بھتہ دیتا ہوں. جب آپ صوبے کا چیف ایڈیٹر بھتہ دیتا ہے تو آپ اور میں پھر رہ گئے, پھر تو مطلب ہے کہ جب وہ خود کیا مانتے ہیں, تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے اس کے حوالے سے بیٹھ کر, اگر مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں میں نہیں گھوم سکتا ہوں, شام کے بعد آپ مجھے بتائیں آپ کے وہاں پر نمائندگان خیبر پختونخوا کے ساؤتھ ڈسٹرکٹس میں ان سے رپورٹ طرف کریں کہ کیا سچویشن ہے. تو اس کے لیے بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے تو میں بتاؤں گا کہ میں نعمان کیسے بات کیا جا سکتا ہے. اب نعمان ہم نے بات کرنا ہماری ٹاپ ریئلٹی. اب اس پہ سب تمام لوگ اس پہ ہم نے اس پہ آپریشن پہ چیزوں پہ میں سیاست نہیں کرنی چاہیے. اب ہم اس پہ یہ نہیں کریں گے میں نے سیاست کرنی, میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. پھر بیچ میں آیا تھا کہ یار میٹنگ ہوئی اپیکس کمیٹی میں, اور اس میں جو ہے وہ شاید آپریشن کا آفیشیلی انہوں نے کہا کہ ایک بات میڈیا میں چلی تھی کہ جی ہو گیا. تو میں نے کہا کہ ہمارے صوبے کی چیزیں ہیں, نہ تو صوبائی اسمبلی کو آن بورڈ لیا ہے, نہ کوئی وہ کیا ہے APC کے اس حوالے سے, یا پھر کوئی لا اینڈ آرڈر پہ کوئی اسپیشل اجلاس کابینہ کبھی تک نہیں بلایا, اپیکس کمیٹی تک کا اجلاس نہیں بلایا. اس کا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہے, لیکن میں نہیں سمجھ کہ ٹھیک ہے. لیکن مجھے کل سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اپیکس کمیٹی کے اجلاس کے 2 دن میں شاید ہو رہے ہیں. گورنر صاحب, آپ نے شروع میں کہا کہ 9 مئی کی جو واقعہ ہے اس کی تحقیقات ہونے سے عدالت فیصلہ کر رہی ہے, لیکن عدالت جب کوئی مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی خواتین کی ایک فیصلہ دیا ہے
पाकिस्तानी अवाम इसको एक तारीखी फैसला करार दे रहे हैं, लेकिन इसमें आप लोगों का कोई रोल नहीं है। खास कर पीपल्स पार्टी के हवाले से बात कर रहा हूँ तो जरदारी साहब तो मुफाहिमत के बादशाह कह रहे हैं इसको, लेकिन इसको भी कोई एक रोल अपना अदा करना चाहिए। ऐसे हालात देखिए, पाकिस्तान के अवाम हमेशा हर फैसले को तारीखी फैसला कहते हैं, इस फैसले को तारीखी नहीं कहते, बाकी भी फैसले हैं वो भी तारीखी होंगे, और शायद मुस्तकबिल में कोई फैसले हैं उसको भी तारीखी फैसला करेंगे। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि वो आप कह रहे हैं ख़वातीन के हवाले से एक फ़ैसला है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग करनी है, उसके बाद हुकूमत के पास एक जमहूरी एक वो है कि वो अपील में भी जा सकते हैं, जो भी है वो जब चीज़ होगी उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होगी। हमने तो वो फैसला भी एक्सेप्ट किया जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और 45 साल बाद कहा गया कि नहीं हमने गलत फैसला किया है। क्या उन लोगों को आज सज़ा दी गई है? क्या उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उनको सज़ा दें ताकि फ्यूचर में इस किस्म के वाक़यात ना हों? हमने तो हर फैसले को, हमारे वज़ीर आज़म को हटा दिया गया, हमने उस फैसले को हमने तो कभी कन्फ्रंटेशन नहीं किया है। कभी हमने अपने सोशल मीडिया के लोगों को या अपने मीडिया के दोस्तों को कहा कि आप जाकर शुरू हो जाए इनको गालियाँ निकालना, किरदार कशी करना, ट्रोलिंग करना। कभी हमने अपनी पार्टी वालों को कभी ये नहीं कहा कि हमारे खिलाफ फैसले आ गए और आप जाकर ऐसे ऐसे बातें शुरू कर दें कि आप लोग बाजार में नहीं घूम सकते, आपके बच्चों के साथ कोई शादी नहीं कर सकता, आपके बच्चों आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। कभी आपने देखा हमारे साथ क्या क्या कुछ हुआ है, उसके बावजूद हमने ये चीज़ें तो नहीं की। लिहाजा जरदारी साहब बिल्कुल मुफाहमत के बादशाह हैं, लेकिन फैसला तो एक ऐसा है कि मतलब है कि वो मिसाल तो मेरे नहीं रखते, लेकिन जो है चल रही थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बात और हुकूमत के दरमियान फैसला है कि नहीं आप दोनों को थर्ड अंपायर को देते हैं, वो जो जिन्होंने नहीं मांगी उनको सीटें दे देते हैं। लिहाजा अदालत ने फैसला किया है, ठीक है गलत है, अब आगे देखते इसके ऊपर क्या होता है। जब अगर उनको सीटें दी जाएगी तो वो इम्प्लीमेंट करें, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर ऐसे ना हो कि कोई फैसला इनके खिलाफ आ जाए, फिर ये गालम गलोच फिर रेड फिर शुरू हो जाएगी। जी गवर्नर साहब, जुमेरात को एथिक्स कमेटी का इजलास है। इन्वेस्टिगेशन में जो है मतलब अगर आप कहें कि जी अगर मैं कभी अपने किसी भी जो इस मुल्क का जो शख्स भी और शहरी भी इस मुल्क के आइन और कानून को मानेगा उसके साथ बातचीत होगी, जो शख्स इस मुल्क के आइन और कानून को नहीं मानेगा उसके साथ बातचीत नहीं होगी। अब आप कहें कि नहीं मैं इस मुल्क के आइन को भी नहीं मानता, कानून को भी नहीं मानता और मैंने ये करने होता है, लेकिन जो जगह कल आया था उनकी बातचीत हुई है। गालिबन उम्मीद है कि CM साहब को मैंने सुना कि जुमे को शायद वो जा भी रहे हैं, उनको बहुत पहले चले जाना चाहिए, वहाँ पर बैठ जाना चाहिए था। अगर वो जनूबी अजला के लिए ACS और अपने अलग सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं तो ये भी जनूबी अजला का ज़िला था, वहाँ पर उनको बैठ जाना चाहिए था और चीज़ों को हैंडल करना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से बनू में लोगों को उकसाया गया पाक फौज के खिलाफ, आप हमारे भी बहुत से इख्तलाफात शायद इस्टेब्लिशमेंट माजी में, लेकिन कभी भी हमने पाक फौज के खिलाफ ऐसे नारे नहीं मारे जो वहाँ पर जुलूस से मारे गए। वहाँ पर जो है जिस तरीके से दो चीज़ें भी सबके सामने हैं, मैं समझता हूँ कि एपेक्स कमेटी का इजलास है, वफाक के नुमाइंदे उसमें आएंगे, अपना केस प्रेजेंट करेंगे। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर सियासत न सूबा करे और न मरकज़ करे, जो भी प्रॉपर जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर अमल दरामद हो। और इस पे कोई दो राय नहीं है कि हमारी पुलिस के नौजवानों ने, पुलिस के सरबराहान ने, फ़ौज के नौजवानों ने, फ़ौज के सरबराहान इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है और हमेशा दी है। और हमेशा जब भी हम नौमान की हमने बात की तो उन्हीं ने इस मुल्क में हिट कायम की है। तो लिहाजा हम बनू पे सियासत नहीं करना चाहते। बनू पे जो भी इशू हुआ है उसको जो मैं समझता हूँ कि अभी खुशसूबी से हल होना चाहिए, और इस पर अगर पॉलिटिक्स के लिए हमारे साथ बहुत से मैदान पड़े हैं, इस मैदान में हम पॉलिटिक्स नहीं करना। सर